اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ تمہاری تنہائی تمہارا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جب سب لوگ دور چلے جاتے ہیں تب صرف اللہ باقی رہتا ہے، اور جو بندہ اس وقت اللہ سے بات کرنا سیکھ لیتا ہے اسے کبھی تنہائی کا ڈر نہیں رہتا۔ رات کی خاموشی میں سجدوں کی مٹھاس کچھ اور ہی ہوتی ہے، جب آنسو بہتے ہیں اور زبان پر بس ایک ہی لفظ ہوتا ہے، یا اللہ۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لوگوں سے بات کرنے سے تمہیں صرف مشورہ ملتا ہے، مگر اللہ سے بات کرنے سے سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری بات صرف سنتا ہی نہیں بلکہ تمہاری حالت کو بھی سمجھتا ہے۔ تنہائی میں اللہ سے بات کرنا اصل عبادت ہے، کیونکہ اس وقت نہ دکھاوا ہوتا ہے نہ کچھ سننے والا، بس تمہارا دل، تمہاری دعا اور تمہاری روح اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اگر چاہو تو اپنے ہر غم، ہر خوشی، ہر ڈر اور ہر خواب کا ذکر اللہ سے کر سکتے ہو۔ وہ دوست بھی ہے، مددگار بھی، اور شفا دینے والا بھی ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ سے تنہائی میں بات کرتا ہے اللہ اس کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ تمہاری راتوں کی دعائیں، تمہارے سجدوں کی خاموشی، تمہاری آنکھوں کے آنسو، یہ سب اللہ کے پاس ضائع نہیں جاتے۔ ہر بات لکھی جا رہی ہے، اور ایک دن یہ سب تمہیں بہترین انعام کی صورت میں واپس ملے گا۔ جب کوئی انسان دنیا والوں کے سامنے اپنا حال سناتا ہے تو لوگ صرف سنتے ہیں یا کبھی ہمدردی کر لیتے ہیں، مگر جب تم اللہ سے اپنا حال سناتے ہو تو وہ صرف سنتا نہیں بلکہ تمہاری تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے کسی خاص وقت یا جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم اپنے کمرے کی تنہائی میں، چلتے پھرتے، یا حتیٰ کہ دل ہی دل میں بھی اپنے رب کو پکار سکتے ہو۔ وہ ہر جگہ، ہر وقت تمہارے قریب ہے۔ یاد رکھو، دعا صرف وہ نہیں جو ہاتھ اٹھا کر مانگی جاتی ہے۔ کبھی دل کا درد، کبھی آنکھ کا آنسو، کبھی راتوں کا جاگنا، یہ سب بھی دعائیں ہیں، اور اللہ انہیں ضائع نہیں کرتا۔ جب تم تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کرتے ہو تو وہ تمہاری زبان کو اپنی یاد سے آباد کرتا ہے، تمہارے دل کو سکون عطا کرتا ہے، اور تمہاری زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ لوگوں کے پاس جا کر اپنی پریشانیاں بیان کرنے سے اکثر دل اور بھی بوجھل ہو جاتا ہے، مگر ایک بار اللہ سے دل ہلکا کر کے تو دیکھو، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ سکون صرف اسی کے ذکر میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ سے تنہائی میں بات کرنا دراصل ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ وہ بندہ جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، دنیا کے رشتے اس کے لیے کبھی بوجھ نہیں بنتے۔ اللہ سے بات کرنا دراصل بندے کی اصل طاقت ہوتی ہے، کیونکہ جو اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے دنیا کے سامنے کبھی نہیں جھکتا۔ اللہ سے تعلق ایسا رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں، بس انسان غفلت میں کمزور کر دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ تمہاری بات سن کر تھک جائیں گے، مگر اللہ کے بھی تھکتا نہیں۔ وہ ہر پل تمہاری پکار کے انتظار میں رہتا ہے۔ سجدے میں بہنے والے آنسو دراصل وہ موتی ہیں جنہیں اللہ اپنے خزانے میں سنبھال لیتا ہے۔ اللہ سے تنہائی میں باتیں کرنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے دل میں ہمیشہ سکون بستا ہے۔ یاد رکھو، اللہ سے بات کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ وہ شاید تمہاری دعا کو ویسے قبول نہ کرے جیسے تم چاہتے ہو، لیکن یقین مانو وہ ہمیشہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا کی محفلوں میں تمہاری بات شاید کوئی نہ سنے، مگر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سرگوشی بھی عرش تک پہنچتی ہے۔ انسان جب لوگوں کے سامنے اپنے آنسو بہاتا ہے تو کمزور لگتا ہے، مگر جب اللہ کے سامنے روتا ہے تو وہ مضبوط بن جاتا ہے۔ جو دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں وہ پھر دنیا کے رشتوں کے ٹوٹنے سے نہیں ٹوٹتے، کیونکہ اس نے اصل سہارا پا لیا ہوتا ہے۔ اللہ سے تنہائی میں باتیں کرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ وہ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کا دل کبھی خالی نہیں رہتے، جن کے خواب کبھی ٹوٹتے نہیں، اور جن کی امید کبھی مرجھاتی نہیں۔ کبھی رات کی تنہائی میں سجدہ کر کے تو دیکھو،
تمہیں لگے گا جیسے ساری کائنات خاموش ہے اور صرف تم اور تمہارا رب آپس میں بات کر رہے ہو۔ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو تم اپنی کمزوری کو طاقت میں بدل لیتے ہو، کیونکہ اصل ہمت رب کے قریب ہونے سے ملتی ہے۔ اللہ سے تعلق ایسا آئینہ ہے جس میں تم اپنی حقیقت پہچان لیتے ہو۔ تم سمجھ جاتے ہو کہ اصل سہارا وہی ہے، باقی سب عارضی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی دکھ ہیں وہ سب اللہ کے ایک حکم سے ختم ہو سکتے ہیں۔ بس دل سے دعا کرو اور یقین رکھو، اللہ سے بات کرنے کے لیے کسی خاص زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تمہارے دل کی زبان بھی سمجھ لیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی تمہاری پکار کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ بس تمہیں صبر کو آزماتا ہے تاکہ تمہیں وہ دے جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جب کوئی بندہ دنیا کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بکھر جاتا ہے، مگر جب اللہ کے سامنے ٹوٹتا ہے تو وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ سے تنہائی میں کی گئی باتیں دراصل وہ خزانے ہیں جو قیامت کے دن تمہارے سامنے کھولے جائیں گے۔ دنیا میں سب کچھ بدل سکتا ہے، دوست بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، مگر اللہ کا ساتھ کبھی نہیں بدلتا۔ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو وہ تمہارے دل کے وہ راز بھی جان لیتا ہے جو تم نے کبھی کسی سے نہیں کہے ہوتے۔ یاد رکھو، اللہ کے ساتھ تنہائی میں گزارا ہوا ایک لمحہ 1000 محفلوں سے قیمتی ہوتا ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو اصل میں تم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہو، اور جب قرآن پڑھتے ہو تو اللہ تم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ تم اسے اپنی تنہائی کا ساتھی بنا لو۔ جو لوگ اللہ سے دل کی باتیں کرتے ہیں ان کے چہرے پر ایک عجب نور جھلکتا ہے، وہی نور جو سجدوں کی راتوں میں ملتا ہے۔ اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو، اس سے مانگو اور اس پر یقین رکھو۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی ہی نہیں جا رہی، مگر یاد رکھو، اللہ کبھی خاموش نہیں رہتا۔ وہ یا تو تمہاری دعا قبول کر لیتا ہے یا تمہارے حق میں بہتر چیز محفوظ کر لیتا ہے۔ تنہائی کا اصل کمال یہ ہے کہ اس میں تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ تمہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی چھوڑ دے تب بھی تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ تم بس اللہ سے دعا مانگا کرو اور اپنی سب پریشانی اللہ سے بیان کیا کرو۔ وہ سب سے اچھا دوست ہے، وہ دنیا کی طرح نہیں جو آپ کو دھتکار دے، وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ بس اس اللہ سے جڑے رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اچھا سا کمنٹ کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔